بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کو میزبان صاحب شاکر. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین خبریں ہیں اور وہ ہیں قومی سیاست کے بارے میں. قومی سیاست، ملکی سیاست اس وقت کہاں جا رہی ہے؟ اچانک تیزی آ گئی ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ ملکی سیاست یا قومی سیاست میں کوئی 4 6 8 مہینے کوئی وقت نہیں ہوتا، 1 سال بھی کوئی وقت نہیں ہوتا اور منٹوں سیکنڈوں میں لگتا ہے کہ گزر گیا. آخری سال شروع ہو چکا ہے، کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا ہے اور وزیر اعظم عمران خان ایک سرپرائز دینے والے ہیں. اور ان کو ویسے تو جو ایک روایتی قسم کے ہمارے پولیٹیکل پارٹیز ہیں، تگڑی پولیٹیکل پارٹیز، روایتی سیاستدان، وہ ان کو لفٹ نہیں کرواتے تھے، لیکن انہوں نے پچھلا الیکشن نہ صرف جیت لیا بلکہ مسلسل جیت رہے ہیں. گلگت بلتستان میں ان کی حکومت بن چکی ہے، آزاد کشمیر میں ان کی حکومت، اور پنجاب جو سب سے بڑا صوبہ ہے اور جو طویل عرصے سے مسلم لیگ نواز کے پاس تھا وہ ان سے چھینا، اور کے پی کے 2 ٹرمز اور دوسرا ٹرم جاری ہے، پہلے 5 سال اور اگلے 5 سال. تو یہ ساری چیزیں بلوچستان میں ان کی کولیشن گورنمنٹ، سندھ نہیں ہے. اب وہ یعنی کہ ہوتا یہ ہے کہ کوئی بھی حکمران بہت ہمت والا ہوتا ہے جو قبل از وقت انتخابات کروائے ٹائم سے پہلے، کیونکہ ہر حکمران کی کوشش ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے کہ وہ مدت پوری کرے، 5 سال کے بعد الیکشن کروائے. جب مدت پوری ہو جائے، یہی شوکت عزیز کیبنٹ پرویز مشرف صاحب نے کیا، پورے 5 سال کیے. اس کے بعد پیپلز پارٹی کی حکومت آئی، پورے 5 سال. مسلم لیگ نواز کی حکومت آئی، پورے 5 سال. لیکن وزیر اعظم عمران خان ایک سرپرائز دینے والے ہیں اور وہ قبل از وقت انتخابات کروانا چاہتے ہیں، جو ان کی اسٹریٹجی لگ رہی ہے. اب ساری اپوزیشن اپنا تھی تتر بتر، اور وہ ایک نیا ان کو ہٹانے کا سوچ رہی تھیں، عدم اعتماد کا سوچ رہی تھیں، اور اس کے بعد مختلف گروپس بنا رہی تھیں. لیکن اب جو ہے حالات و واقعات، اب تمام سیاسی جماعتوں کو یہ دھڑکا لگا ہوا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کسی وقت بھی انتخابات کروا سکتے ہیں، اور اس لیے وہ اب عمران خان حکومت گرانے کے بجائے، بزدار کو گرانے کے بجائے اور تحریک چلانے کے بجائے، اب انہوں نے اپنی پالیسیز کو چینج کیا ہے اور اب وہ آ گئے ہیں الیکشن موڈ میں کہ الیکشن کی تیاری کریں، انتخابات کی تیاری کریں. اور کچھ انڈیکیٹرز مل رہے ہیں. نمبر 1، EVM مشین، الیکٹرانک ووٹنگ مشین، اس پہ اب الیکشن کمیشن نے بھی کام شروع کر دیا ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک اور کام شروع کیا ہے، اور وہ ہے حلقہ بندیاں. نئی حلقہ بندیوں کے لیے اتھارٹیز بھی قائم کر دیں، اور کچھ صوبوں میں یہ کام ہو چکا اور کچھ صوبوں میں یہ پینڈنگ ہے. پھر نئی ووٹر لسٹوں کو اپ ڈیٹ کرنا، یہ کام بھی شروع ہو چکا ہے. یہ وہ انڈیکیٹرز ہیں جو کہ پھر الیکٹورل ریفارمز، پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان تحریک انصاف اور ان کی ہم خیال جماعتیں، وہ ایک سائڈ پہ خاموشی سے آگے بڑھ رہے ہیں. اب یہ سارے کھیل میں مسلم لیگ نواز یا شریف فیملی کا کیا ہوا، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کا اور اچکزئی صاحب کا، یہ رہ گئے بہت پیچھے، کیونکہ یہ پارلیمان میں ہے نہیں اور بات چیت ہو رہی ہے پارلیمنٹیرینز کے ساتھ، پارلیمانی لیڈرز کے ساتھ. تو یہ ہو رہا ہے. پھر یہ ساری چیزیں ایک طرف جا رہی ہیں، اور اس کے بعد بلوچستان کا آپ نے دیکھ لیا تھا کہ بلوچستان میں پیپلز پارٹی نے 2-3 بڑی وکٹیں اڑا دیں اور ابھی مزید کچھ اڑائی جانی ہیں. زرداری صاحب لاہور میں ہو کے گئے تھے، کچھ وعدے لے کے گئے تھے، کچھ الیکٹیبلز جو کہ موجود ہیں ان کے ساتھ ملاقاتیں ہوئیں، کچھ کے وہ ذمہ لگا کے گئے تھے کہ آپ ورک کریں. تو یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں اور آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی ہیں. اب پی ڈی ایم نے بھی اجلاس بلایا
اور پی ڈی ایم نے اجلاس بلا لیا ہے جی، آج اجلاس ہوگا، مولانا فضل الرحمان صاحب نے بلایا، نواز شریف کی ٹیلی فون پہ گفتگو ہو چکی، نواز شریف صاحب نے شہباز شریف صاحب کو کہا ہے کہ پی ڈی ایم کو ذرا تگڑا کریں اور اس کو انتخابی اتحاد بنانے کی طرف یہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ پی ڈی ایم جو ہے یہ اگلا انتخابی اتحاد ہو، یعنی یہ مل کے الیکشن لڑنا چاہتے ہیں۔ پی ڈی ایم میں نواز شریف یعنی کہ نون لیگ، مولانا فضل الرحمان صاحب، دو بڑی جماعتیں جے یو آئی، یہ دو جماعتیں ہوں گی، ساتھ ان کے باقی گروپس ملنا شروع ہو جائیں گے، چھوٹی جماعتیں ہیں ہی، اور قابل ذکر جے یو آئی، جے یو پی یعنی کہ اویس نورانی صاحب کی، اور کچھ اور جماعتیں اچھک صاحب ہو جائیں گی، بلوچستان کی ایک دو جماعتیں، تو یہ مل کے الیکشن لڑنا چاہتے ہیں۔ اب یہ انتخابی اتحاد کی صورت اختیار کریں گے۔ پھر یہ اب مولانا مسلم لیگ نواز اب یہ سندھ میں ایک پیپلز پارٹی مخالف اتحاد، انتخابی اتحاد بنانے جا رہے ہیں۔ وہاں پہ انہوں نے ملاقات کی ہے، جے یو آئی، ان کی ملاقات ہوئی ایم کیو ایم حقیقی آفاق سے، اور دیگر جو چھوٹے چھوٹے گروپس ہیں وہ ان کے ساتھ مل رہے ہیں، جو پی ٹی آئی کے ساتھ بھی نہیں ہیں، جو پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی نہیں ہیں، جو باقی بچتے ہیں ان کے ساتھ۔ تو یہ چیزیں اب آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی ہیں۔ پی ڈی ایم کس طرف جائے گی وہ ابھی تک ایک دھڑکا ان کو لگا ہوا ہے۔ پہلے تو یہ سوچنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن عمران خان اور ان کے اتحادی وہ ایک سرپرائز دیں گے۔ اب یہ الیکشن ہوگا کب یہ ذرا ذہن میں رکھیے گا۔ اور پھر اگلی بات، بلاول بھٹو اپنی پارٹی کو ہدایات دے چکے ہیں، بلاول بھٹو اپنی پارٹی کو ہدایات دے چکے ہیں، اور اپنے ایم این ایز، ایم پی ایس کو اور اپنے ٹکٹ ہولڈرز کو جو پچھلی دفعہ الیکشن ہار گئے تھے ان سب کو گو ہیڈ دے چکے ہیں کہ آپ نئے الیکشن کی تیاری شروع کر دیں اور زیادہ وقت آپ اپنے حلقوں میں گزاریں، کیونکہ الیکشن کسی وقت بھی اناؤنس ہو سکتا ہے۔ یہ چیزیں، الیکشن کسی وقت بھی ہو سکتا ہے۔ پھر فیصل واڈا نے بھی کہہ دیا، وہ کافی باخبر ہیں، انہوں نے ہی خبر دی تھی کہ نواز شریف صاحب کا جو توسیع کا ویزا ہے وہ کینسل ہو گیا ہے۔ یہ جناب چل رہا ہے معاملہ۔ اس کے بعد لیکن الیکشن کب ہوں گے میں آپ کو اس پہ آتے ہیں۔ تو ابھی فوری طور پہ نہیں، اس سال تو نہیں ہونے، 21 میں، یہ ہونے ہیں 2022 میں۔ دو تاریخیں ہیں، ایک ہے کہ مارچ اپریل، دوسرا ہے کہ جیسے ہی بجٹ اناؤنس ہو جون میں منظور ہو، یعنی کہ منظور ہونے کے بعد فوراً الیکشن اناؤنس کر دیا جائے۔ ان کے 4 سال ہوں گے اگست میں 4 سال ہونے ہیں اگلے سال، تو 4 سال مدت پوری کر دی ہے۔ دو آراء ہیں، ایک ہے اگلے سال مارچ اپریل میں، دوسرا ہے اگلا بجٹ دیا جائے، بہت اچھا زبردست بجٹ دیں، اور اس سال جو ترقیاتی اسکیمیں، ترقیاتی پروجیکٹس ہیں وہ فی الفور 9 سے 10 ماہ کے اندر ان کو پورا کیا جائے تاکہ ڈیولپمنٹ کے کام بھی نظر آئیں۔ اور کیونکہ جو بات میں کہہ رہا ہوں کہ اگلے بجٹ کے بعد، تو وہ اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ جو ترقیاتی اسکیمیں ہیں، ترقیاتی پروجیکٹس ہیں، ان کو بھی ٹائم لگے گا پورا ہونے میں، تو وہ پورے کیے جائیں۔ جون میں بجٹ منظور ہو جائے گا اور اس کے بعد آپ الیکشن اناؤنس کر دیں۔ یہ ایک پلاننگ ہے۔ اور اس دوسری جانب، کیونکہ اس سے پہلے، الیکشن سے پہلے، ایک تو انتخابی اصلاحات وہ منظور ہونی ہے، پھر ایک اور چیز بھی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کا کانسٹیٹیوشنل ریفارمز ہونی ہے، آئینی اصلاحات، یعنی الیکٹورل ریفارمز جو آنی ہیں، اس کو ذرا تھوڑا سا وسیع کر دیا جائے، اور اس میں اگر مسلم لیگ نواز انکاری ہوتی ہے اور وہ تعاون نہیں کرتی تو اس کو اگنور کیا جائے، اس کو سائڈ پہ رکھا جائے، باقی جماعتیں مل کے اور
وہ ایک متفقہ طور پہ ایک ڈرافٹ لے آئیں، وہی جو پارلیمانی کمیٹی بنی ہوئی ہے اس میں بیٹھیں، اس میں پاکستان پیپلز پارٹی ہے، پاکستان تحریک انصاف ہے، اور MQM ہے، PMLQ ہے، اور اس کے بعد آپ کی بلوچستان عوامی پارٹی ہے، دیگر جماعتیں ہیں، GDA ہے، تو یہ سب کے سب MQM وغیرہ یہ سارے مل کے اپنا ایک الیکٹورل ریفارمز بھی لے آئیں، کانسٹیٹیوشن ریفارمز بھی لے آئیں اور اپنا کام کریں۔ اس لیے یہ سارا کام ہونا ہے اور اس پہ کام بڑی تیزی سے پس پردہ چل رہا ہے۔ جیسے ہی یہ کانسٹیٹیوشن ریفارمز ہوں گی، یہ سب کچھ ہوگا، اس کے بعد الیکشن کی طرف جایا جائے گا، اور جو میرے پاس اطلاعات ہیں اس میں پاکستان پیپلز پارٹی بھرپور طریقے سے جوڑ توڑ کے معاملے میں کام کر رہی ہے، اور مسلم لیگ نواز سے اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کسی قسم کا کوئی وہ نہیں ہے، ہائپ نہیں ہے، کوئی خوف شوف نہیں ہے، کیونکہ مسلم لیگ نواز کے بہت سارے جو پارلیمنٹیرینز ہیں وہ نہیں چاہتے کہ وہ اس قیادت کے انڈر اگلا الیکشن لڑیں، یعنی مریم صفدر اور نواز شریف صاحب کے ہوتے ہوئے اس طریقے سے الیکشن میں جائیں، اور اگر وہ اس الیکشن میں جاتے ہیں اس نیریٹو کے ساتھ اور مزاحمت کے ساتھ، دنگا فساد کے ساتھ، اور چیلنج کرتے ہوئے ہمارے اداروں کو، تو ان کو اندازہ ہے کہ یہ پاکستان کے عوام بھی اب 2 الیکشن ہو چکے ہیں جس میں ان کا جو نیریٹو ہے وہ مار کھا چکا ہے، لہٰذا یہ انہیں، اور ایک گلگت بلتستان کے بارے میں بھی بتا دوں کہ ان کو بھی اسی سال امید ہے کہ 2021 میں ہی عبوری صوبے کا درجہ مل جائے گا، اور کچھ اور امپورٹنٹ کام ہیں جو کہ پارلیمان نے کرنے ہیں، اور یہ سارے کام ہوتے ہیں تو جناب الیکشن کی تیاریاں ہوں گی، اور یہ جو جاننے والے ہیں وہ بہت اچھی طرح جانتے ہیں، کیونکہ کچھ باتیں ہوتی رہتی ہیں، کچھ میں نے MNA سے بات کی، کچھ منسٹر سے بات کی، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ اب ہم زیادہ ٹائم اپنے حلقوں میں جو سمجھدار لوگ ہیں جو پولیٹیکل ورکر ہیں اور جو سمجھتے ہیں، وہ اب زیادہ وہیں ملیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان بھی آپ کو بہت سارے اب پروجیکٹس کا اناؤنس کرتے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں، تو وہ ساری چیزیں اس طرف جا رہی ہیں، تو یہ ایک سیاسی منظرنامہ بننے جا رہا ہے جناب۔ اور نواز شریف صاحب اور مریم صفدر صاحبہ، ان کی ایک اور کیلکولیشن جس کے ارد گرد وہ ساری ان کی سیاست جو ہے وہ گھوم رہی ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہو گیا تو یہ ہو جائے گا، وہ ادھر آ جائے گا، یہ ادھر چلا جائے گا، اس میں بھی ان کو بہت بڑی مار پڑنے والی ہے، کیونکہ وہ جو کچھ سوچ رہے ہیں ویسا ہونے والا ہے نہیں۔ تو اس لیے جناب بڑا مزے کا اگلا سیاسی منظرنامہ بن رہا ہے، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔